غلط قسم کے لوگ آپ جیسی عمر کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں. کئی ایسے کیسز نظر آئے ہیں، اور جہاں بیچتے ہیں ان کے عزائم کیا ہوتے ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے. یا تو وہ اعضاء نکالتے ہیں، جسم کے پھیپھڑے نکال لیے، گردے، آنکھیں نکال لی اور آگے بیچ دی. انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا آپ کی زندگی سے. دوسرا جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو اپاہج کر دیں گے. آپ اگر جائیں نا عمرہ کرنے کے لیے، بیسیوں لوگ روڈ پہ نظر آتے ہیں، عام طور پر صومالیہ، سوڈان، اس علاقے کے کالے لوگ. تو بیٹھے کس طرح ہوتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی نے مطلب کاٹ دیا ہوتا ہے، پاؤں نہیں ہے، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے وہ کماتے ہیں. اب یہ دو ان کے جو مشن میں نے بتائے ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو آواز دیتا ہے کہ بات سنو، آپ لوگوں نے نہیں بات سننی، پہلی بات. دوسرا ٹپ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کے قریب لگے گا، کوئی ایڈریس پوچھنے کے لیے، یا پھر کوئی ایڈریس کے بارے بتانے کے لیے، کوئی دکان کا پوچھنے کے لیے، کوئی نیا کورس کرنے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے پوچھنے کے لیے کھڑا ہوگا کہ یہ مجھے بتاؤ جی داخلہ میں نے لینا ہے، میٹرک میں میں نے انٹر میں داخلہ لینا ہے، میں نے ایم اے میں داخلہ لینا ہے، کوئی کالج بتاؤ، کوئی اسکول بتاؤ، کوئی اکیڈمی بتاؤ. کسی طریقے سے بھی قریب ہونے کی کوشش کرے گا. یا آپ سے پوچھے گا اچھا آپ پھر بیگم کوٹ سے آ رہے ہو، آپ شاہدرہ سے آ رہے ہو، آپ کیا مینار پاکستان سے آ رہے ہو، کیونکہ وہ آپ کے پیچھے 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 آپ کو چیز کر رہا ہوگا. آپ نے جیسے اس کی بات سن لی یا رک گئے، وہیں سے خرابی شروع ہوگی. نہ بات سننی ہے، ایسے جیسے گونگے بہرے ہو، بھاگ جانا ہے، دوڑ لگا جانی ہے، سائڈ پہ ہو جانا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور بات سن لی تو سمجھے اس نے آپ کو گھیر لیا. بڑے بڑے لوگوں کو گھیرا جاتا ہے. ایک صاحب کے بارے میں نے سنا، وہ بیچارہ مینیجر تھا ایک بینک کا، اس کے ساتھ ایک شخص سفر کر رہا تھا، ٹرین سے آ رہے تھے کراچی سے لاہور کی طرف. راستے میں اس نے گپ شپ لگائی، اس کو سبز باغ دکھائے کہ جی میں فلاں بزنس کرتا ہوں، آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں اور 1,00,000 روپے دیں گے تو 1 مہینے کے اندر اندر 2,00,000 ہو جائے گا. اس طرح بات کرتے کرتے وہ بیچارہ اس کی باتوں میں آ گیا. اس نے کہا جی آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں. نہ اس کے بارے پتہ، نہ کچھ، باتوں باتوں میں اس کو گھیر لیا. سمجھدار آدمی، مینیجر لیول کا آدمی. تو آپ لوگ تو کچھ چیز ہی نہیں ہو، اس لیے کسی کی بات سنو گے تو وہ اگلا قدم اٹھائے گا. جب بات ہی نہیں سنو گے تو وہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ آئیے؟ کوشش کرنی ہے کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی کی بات سنے نہ، اور کسی کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہیلپ کر کے روڈ کراس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا، میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہو کہ فیکٹری میں، سیالکوٹ میں فیکٹری میں تھا، تو وہاں ایک لڑکا 2 بچوں کا باپ جب اسلام آباد پہنچا فیض آباد اڈے میں، اور اس کے بعد پھر غائب ہو گیا، گھر نہیں پہنچا. فوراً فون پہ رابطے شروع ہو گئے. میں چونکہ HR مینیجر تھا، مجھ سے بھی پوچھا جانے لگا جی بچہ، میں نے کہا جی میں نے چھٹی دی تھی فلاں ٹائم میں، وہ یہاں پہ فیکٹری چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہم یہاں تک ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے بعد نہیں. تیسرے دن بعد وہ گھر پہنچا. پڑھا لکھا تھا، گریجویٹ تھا، 2 بچوں کا باپ تھا. اب جب اس سے پوچھا، واپس آیا 2-3 دن بعد، وہاں گھر پہنچا، انہوں نے پھر فیکٹری بھیجا. جب واپس آیا میں نے اپنے آفس میں بلا کے پوچھا کیا ہوا تھا. کہہ رہے ایک بوڑھی سی عورت تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے روڈ کراس کروا دو، بس مجھے اتنا پتہ ہے. اس کا میں نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے روڈ ہی کراس کرا رہا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتہ میں کدھر گیا. جب مجھے ہوش آیا تو وہ کوئی علاقہ بتا رہا تھا، دوسرا کوئی شہر بتا رہا تھا. کہہ رہے وہاں پہ میں دوسرے شہر میں موجود تھا، پھر وہاں سے میں نے پیسے مانگے اور وہاں سے واپس کر آیا. کہنے کا مطلب ہے آج کل اتنے بڑے وہ بے ہوش کرنے والے کیمیکلز ہیں، دوائیاں ہیں جو پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی،
اسی کے ذریعے یہ واردات ہو رہی ہوتی ہے. تو نہ آپ ہاتھ ملاؤ گے، نہ بات سنو گے، نہ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر ذرا چانسز کم ہو جاتے ہیں کسی کے گھیرنے کے. اب دیکھیں نا، سب سے پہلے وہ آپ کے قریب آئے گا، یا مانگنے کی شکل میں آئے گا، اللہ کے نام پہ دے دیں. جب قریب آنے لگے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے عزام غلط ہیں، اس کو نظریں آپ کے چہرے پہ جمی ہوئی ہیں اور مسلسل وہ آپ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ دوڑ لگا دو، سائڈ پہ ہو جاؤ، بھاگ جاؤ. سمجھ آئیے، اس کو قریب نہ آنے دو. تو کوشش کرو کہ اس طرح کے پرفتن دور میں اپنے آپ کو جتنا سیو کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ.